मिट सका मिटेगा ना मेरी बका हुसैन, ना मिट सका मिटेगा ना मेरी बका ज़िल्ला है हाथ बिन ज़िल्ला, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है ज़िल्लत का, एक रास्ता है इज्जत का और एक रास्ता है ज़िल्लत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ बिन ज़िल्ला, है हाथ बिन ज़िल्ला, है हाथ बिन ज़िल्ला, है हाथ बिन ज़िल्ला। क्या तुम देख नहीं सकते कोई लड़ने को तैयार नहीं, हर सू जुल्म के हामी है और हक का कोई प्रचार नहीं। एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का, एक रास्ता है नफरत का और एक रास्ता है चाहत का। हक वालों को चुनना होगा अपना रास्ता जुर्रत का। है हाथ बिन ज़िल्ला, है हाथ बिन ज़िल्ला। बुलंद से बुलंद तर सलवार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल मुआनिदीन। तुम सलातो व सलाम अत्तहियतो वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्तहिय्यिल अरबी अस्सिराजिल मुदय्यि वल कौकबिद दुर्रि साहिबिल वक़ार वस सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी अल मिराज सफ़रुहु वल बुराक़ मरकबुहु व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलुहु व क़ाब क़ौसैन औ अदना मक़ामुहु व क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अल्लज़ी फ़ी तौरात इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़ी ज़बूर औसाफ़ुहु व फ़िल क़ुरआन ऐलानुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, सूरह ज़ारियात में परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ फरमाया। मुझे इनसे न खाना चाहिए न मुझे रिज़्क़ चाहिए, इसलिए कि सबसे बढ़कर रिज़्क़ देने वाली खुदा ही की ज़ात है। तो वो बंदा जो अपने मकसद तख़लीक़ की तरफ मुतवज्जे हुआ, वो इस दुनिया से जब गया तो कामयाब होकर गया, इसलिए कि इंसान की नाकामी की दलील ही यही है कि अपने आने के मकसद को नहीं समझता। अगर वो समझ जाता कि परवरदिगार आलम ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, तो वो यकीनन फिर वो ऐसा काम करता जिस मकसद के लिए परवरदिगार आलम ने उसे भेजा है। और जब इंसान अपनी ज़िम्मेदारी निभाए तो वो इंसान मुतमईन होता है।
اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے جو ذمہ داری پروردگار عالم نے اس بندے پر لگائی، جس مقصد کے لیے اس بندے کو اس دنیا میں بھیجا، اگر وہ بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اور اس دنیا سے جب پھر جاتا ہے تو وہ اطمینان کی حالت میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے، اس کی عقل ہی اس کو کہتی ہے کہ جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا، جب تو مقصد پورا کر کے جا رہا ہے تو پھر ڈر کس بات کا، پھر خوف کس بات کا۔ دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی نوکر ایسا ہو کہ مالک جب اس کے کوئی کام ذمہ لگائے تو جب وہ مالک کا کام اس کی حکم کے مطابق بجا لاتا ہے تو اسے کوئی خوف نہیں ہوتا اس نوکر کو مالک کے آگے جانے میں۔ لیکن وہ انسان جو اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے، دوسرے عوارضات میں انسان گھر گیا، دوسری طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر وہ انسان گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اسی لیے سورہ منافقون میں بھی اللہ نے مومنین کو ایک مرتبہ آگاہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو بیدار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمائے کہ جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے، مال اور اولاد کی محبت میں گھر جائے، تو اللہ فرماتے اس سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا نقصان اسی بندے کو ہے، سب سے بڑا خسارہ اسی بندے کو ہے کہ جو مال اور اولاد کی محبت میں اپنے رب کو بھول بیٹھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ انسان جو اس مقصد کی طرف متوجہ ہوا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اور اس دنیا سے جانا بھی ہے، تو پھر وہ انسان یقیناً ایک مرتبہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کر کے اپنی زندگی کو اطاعت پروردگار میں لگا دیتا ہے۔ اور جب اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے تو اس کے قلب کو بھی سکون ہوتا ہے، اس کے جسم کو بھی سکون ہوتا ہے، عقلی طور پر بھی وہ مطمئن ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا جب میں وہ کام کر رہا ہوں تو پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آج کے معاشرے میں اگر انسان اطمینان چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کا وہ میرا ذکر ہے، میری یاد ہے جیسے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جیسے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن وہ انسان جس کی زندگی جھوٹ میں گزر گئی، دھوکے میں گزر گئی، فراڈ میں گزر گئی، وہ انسان کبھی اطمینان کی نہ نیند سوتا ہے، نہ اسے اس دنیا میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں سچوں کے ساتھ ہوں، اور زندگی اس کی جھوٹ میں گزر رہی ہے۔ تو آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کے کیا معنی ہیں۔ جب آپ نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہے تو ولایت کو قبول کرنے کا مطلب اطاعت ہے۔ اسی طرح جب مصطفیٰ کی ولایت کو قبول کیا، پروردگار عالم کی ولایت کو قبول کیا، تو ولایت کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت۔ اگر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اسے معبود نہ سمجھے تو کیا فائدہ، نکل گیا اس کی ولایت سے۔ تو اسی طرح مصطفیٰ کی ولایت میں اگر محمد رسول اللہ پڑھ کے کسی جھوٹے کو نبی مان لے تو مصطفیٰ کی ولایت سے نکل جائے گا۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ولایت میں داخل ہونے کا معنی یہی ہے کہ انسان جب اسے اپنا حاکم سمجھ رہا ہے تو پھر اس کی محکومیت میں رہے، اپنے آپ کو محکوم مانے، اس کو حاکم مانے، اور جب اس کے حکم پہ چلے گا نہیں تو پھر حاکم کس بات کا مان رہا ہے۔ تو خالی لفظوں میں حاکم ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کردار پر اس کا حکم نافذ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہی چیز ہے کہ جو پروردگار
आलम के हुक्म के मुताबिक पैगंबर के हाथ पर जिन मुसलमानों ने बैयत की थी, तो बैयत का क्या मतलब था? बैयत का मतलब यही है कि वो अपनी जान, अपना माल, सब कुछ पैगंबर के हाथ पे बेच रहे थे। यानी क्या मतलब? उनको अर्ज कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, आज बैयत करके हम अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सारी चीज़ों का आपको मालिक बना रहे हैं, आपको सरपरस्त बना रहे हैं, आपको हाकिम बना रहे हैं। तो उधर पैगंबर ने जन्नत की ज़मानत दी। बैयत होती ही इसलिए है कि अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद का बैयत करके गोया उसको हाकिम बना रहे हैं, यानी ये मालिक बना रहे हैं कि मेरी जान से मुझसे ज़्यादा आप हक रखते हैं, मेरे माल पर मुझसे ज़्यादा आप हक रखते हैं, जैसा चाहें इस्तेमाल करें। तो ये है बैयत का मतलब। और उधर पैगंबर ज़मानत देते हैं जन्नत की। तो वो जन्नत की ज़मानत किस सूरत में है? जब इस मुआहदे पर कायम रहेंगे। अगर जान प्यारी करें, औलाद प्यारी करें, माल प्यारा करें, पैगंबर की इताअत में ना आए, तो फिर इसका मतलब है आप मुस्तफ़ा की विलायत से निकल गए। और यही विलायत थी जो गदीर में ट्रांसफ़र हो रही थी मुस्तफ़ा से अली इब्न अबी तालिब की तरफ। यानी जो बैयत आपने पैगंबर के हाथ पर की है, आज वो ट्रांसफ़र हो रही है अली इब्न अबी तालिब की तरफ। यानी जिस तरह तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद के पैगंबर मालिक थे, उनको हाकिम बनाया था, इसी तरह अब अली तुम्हारी जान के मालिक, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद के मालिक। तो उधर मालिक तो बनाया, लेकिन इधर खुम्स वाजिब हो जाए तो निकालेंगे नहीं, हैं जी? तो खाली मालिक लफ्ज़ों से नहीं होता, जबकि मालिक बनाने का मतलब यही है कि आप मुझसे ज़्यादा हक रखते हैं। यानी माल मेरा नहीं, हकीकत में माल आपका है, जान मेरी नहीं, हकीकत में आपकी है। तो विलायत के माने ही यही हैं। जब हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा, अपने आप को विलायत अली में दाखिल किया, तो इसका मतलब क्या है? यानी इताअत कामिल, बस जो आपका आर्डर होगा उस पर मैं चलूँगा। ये है हकीकत में विलायत में दाखिल होना। अगर इताअत नहीं है तो खाली अपने आप को विलायत में दाखिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अली के हुक्म पर नहीं चलेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले गिरामी। विलायत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, अल्लाह की विलायत पूरी तैनात पे है। और फिर मुस्तफ़ा की विलायत वो भी पूरी तैनात पर है। ये विलायत थी, विलायत को कबूल किया था कि पैगंबर ने अगर दरख्त को इशारा किया तो इताअत करता हुआ नजर आया, चल के आ गया। अगर कंकरियों को कहा तो वो पत्थर तस्बीह पढ़ने लगे। ये है विलायत। यानी गोया पैगंबर की विलायत क्या है? सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि क्या है? जिन्नों पर भी है, इंसानों पर भी है, आफताब पर भी है, महताब पर भी है, दरख्तों पर भी है, नबातात पर भी है। जिस तरह पूरी कायनात पर पैगंबर की विलायत है, सब पैगंबर की इताअत कर रहे हैं। वही विलायत गदीर में ट्रांसफ़र हुई थी अली इब्न अबी तालिब की तरफ। यानी अली की विलायत सिर्फ इंसानों पर नहीं है, अली की विलायत आफताब पर भी है, महताब पर भी है, नबातात पर भी है, जमादात पर भी है। यानी वो नबातात अली की इताअत कर रहे हैं, सूरज अली की इताअत कर रहा है। लेकिन वो इंसान जिसने अली वलीउल्लाह पढ़ के नारा लगाया कि मैं अली की विलायत में दाखिल हो गया हूँ, लेकिन ये इताअत करता हुआ नजर ना आए, तो फिर इससे तो वो आफताब अफजल है, इससे तो वो नबातात अफजल हैं, इससे तो वो जमादात अफजल हैं जो अली की इताअत करते हुए नजर आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों मुत्तकी बनो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह के हुक्म का पाबंद हो, अल्लाह की मुखालफत से डरे, तब है उसे सच्चों के साथ होने का फ़ायदा। खाली कहता रहे कि मैं सच्चों के साथ हूँ, मैं सच्चों के साथ हूँ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देता जब तक इंसान लिबास तकवा ना ओढ़े, जब तक अल्लाह की मुखालफत से अपने आप को ना बचाए।
اللہ کی مخالفت سے جب تک نہ ڈرے، پرہیزگاری اختیار نہ کرے، اس وقت تک سچوں کے ساتھ ہونے کا خالی دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ دلیل کب ہوگی؟ کہ جب وہ انسان اپنے کردار پہ اللہ کی اطاعت کو نافذ کرے، مصطفیٰ کی اطاعت کو نافذ کرے، اولی الامر کی اطاعت کو نافذ کرے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں یہ وہ ہے جس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان جب تک جھوٹ سے پرہیز نہیں کرے گا تو سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ پھر؟ اور یہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق معصومین نے بہت مذمت کی ہے اور روکا ہے اس جھوٹ سے معصومین نے۔ خود پروردگار عالم نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، جھوٹے کافر کو اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، جھوٹ سے الگ رہو، تمہاری زبان پہ جھوٹ زیبا نہیں دیتا۔ جب تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے تو پھر اس زبان سے جھوٹ بولنا یہ تمہاری شایع نشان نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ علت بتا رہے ہیں، اس لیے کہ والکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ وہ ہے جو بدکاری کی طرف کھینچتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور بدکاری وہ ہے جو انسان کو جہنم کی طرف کھینچتی ہے۔ تو کہا اب بتاؤ کیا تم چاہتے ہو جہنم میں جاؤ؟ نہیں چاہتے۔ جب نہیں چاہتے تو پھر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، ورنہ یہی جھوٹ تمہیں کھینچ کے بدکاری کی طرف لے جائے گا اور بدکاری تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکذب باب من ابواب النفاق، فرماتے ہیں جھوٹ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ جھوٹ کو تم نے معمولی سمجھ لیا ہے؟ فرماتے ہیں منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جھوٹ بولنا۔ تو مومن اور پھر منافقت کے دروازے میں جائے یہ جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جھوٹ کو عام نہ سمجھو، یہ منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، گویا جھوٹ بول کے آپ منافقت میں داخل ہو رہے ہو۔ تو مومن اور منافقت میں داخل ہو یہ شان ہی نہیں ہے مومن کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو وہ ہے جس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہے۔ جب اس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہے تو پھر جھوٹ بولے تو کیوں بولے؟ نہیں بولے گا مومن جھوٹ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایاک والکذب، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، فإن الکذب یسود الوجہ، اس لیے کہ جھوٹ وہ ہے جسے مومن کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مومن کا چہرہ تو نورانی ہوتا ہے، مومن کے چہرے پر اللہ کا نور برستا ہے، اور پھر یہ مومن جو اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھے، یہ مومن جو ہے اس زبان سے اللہ کی تسبیح کرے، اور اسی زبان سے اگر مومن جھوٹ بولے تو پیغمبر فرماتے اب چہرہ نورانی نہیں، اب چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند تسلوات۔ تو پیغمبر نے فرمایا جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو، جھوٹ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے کلمہ پڑھنے والوں کا چہرہ سیاہ ہو، میں نہیں چاہتا مومن کا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ وَيُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور فرمایا جب چہرہ سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں جھوٹا لکھا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا شمار کیا جاتا ہے، سچا نہیں، جبکہ مومن وہ ہے جس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سئل عن النبی ایکون المؤمن جبانا یکون المؤمن بخیلا، یعنی سوال کیا گیا پیغمبر سے یا رسول اللہ کیا مومن بد اخلاق بھی ہو سکتا ہے؟
काला नाम, पैगंबर ने फरमाया हाँ कभी ऐसा भी होता है कि मोमिन बद अखलाक हो जाए। फिर पूछा गया कि या रसूलल्लाह क्या मोमिन बकील भी हो सकता है? पैगंबर फरमाते हाँ बकील भी हो सकता है। फिर सवाल किया गया कि यकूनुल मोमिनो कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? काला ना ला, पैगंबर फरमाते हैं नहीं, मोमिन बकील भी हो सकता है, मोमिन बद अखलाक भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा कभी नहीं हो सकता। यानी ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि मोमिन कभी कभी बकील भी बन जाए, कभी कभी बद अखलाकी भी सामने आ जाए, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं मोमिन और झूठ ये मैं मोहम्मद के नज़दीक जोड़ ही नहीं है। यानी इससे पता चला अगर झूठा है तो ईमान बाकी नहीं रहता, अगर ईमान है तो फिर झूठ नहीं बोलेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, मोमिन वो है जिसका ताल्लुक सच्चों के साथ है, और मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह ईदें दो ही मनाता है साल में बढ़ चढ़ के, या ईद गदीर है या ईद मुबाहला है। और ईद मुबाहला तो आपको पता है कि सच्चों की सदाकत का ऐलान दुश्मन के मुंह से हो रहा था। तो मोमिन तो जब इस ईद को बढ़ चढ़ के मना रहा है तो मोमिन तो गोया मुबाहला के दिन अहद करे आले मोहम्मद से कि मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, वो मकाम जहाँ शरीयत ने झूठ बोलने की इजाज़त दी है सिवाय उन मवारिद के, इसके अलावा मैं और झूठ बोलूं ये हो ही नहीं सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुबाहला का दिन जो कि सच्चों की सदाकत के ऐलान का दिन है, उस दिन रोज़ा रखना भी मुस्तहब है, गुस्ल करना भी मुस्तहब है, और फिर उसके साथ 2 रकात नमाज भी मुस्तहब है, ज़ियारत भी मुस्तहब है। और 25 ज़िलहज का जो दिन आता है तो वो सूरह दहर के नाजिल होने का दिन है कि मखदूमा कुनैन ने 3 दिन जो रोटियां उठा के यतीम मस्कीन असीर को दी थी, और सूरह दहर आले मोहम्मद की शान में उतरा। और 24 ज़िलहज का दिन रिवायात में ये भी है कि ये वही दिन है कि जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दी तो आया विलायत इसी 24 ज़िलहज के दिन उतरी। तो ये वो दिन है कि 24 ज़िलहज का दिन हो या 25 ज़िलहज का दिन हो, सदका देना भी मुस्तहब है आले मोहम्मद की इत्तिबा करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवahhidीन वन नारु लिल मुआनिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अल मुस्तफ़ा व अलीन अल मुर्तज़ा वल फ़ातिमतु ज़हरा वल हसन अल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बि करबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान माहिया सारुल बिदअ व तुग़यान। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अज़ीज़ान गिरामी, 2-1 दिन के बाद आले मोहम्मद के चाहने वालों की साल की दूसरी बड़ी ईद आ रही है, जिसे ईद मुबाहला कहते हैं। याद रखिए
علم اگر عقیدے کے بغیر ہو تو مادیت ہے، عقیدہ اگر علم کے بغیر ہو تو یہ خالص بت پرستی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا ناز ہے یہ، اور ہمارا افتخار یہی ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ علم سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ جو بھی ہے وہ علم کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے پہ علمی دلائل ہیں، ہم اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل خود روز مباہلہ ہے کہ عیسائی آئے پیغمبر کے پاس، وفد آیا، پوری تفصیل ہے، 6-7 منٹ رہ گئے، تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، بس چند جملے بیان ہوں گے۔ آیا وفد، ایک مرتبہ آ کے کہنے لگے کہ اے محمد آپ بتائیں ہمارے عیسیٰ کو آپ کیا جانتے ہیں، ہمارے عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، وہ معصوم تھے، وہ روح اللہ تھے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے ہم تو انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے اس لیے ان کا باپ نہیں معلوم۔ جب انہوں نے یہ کہا، اب پیغمبر ظاہر ہے نبی ہیں، جانتے ہیں، اگر وہ جواب دے دیں جو معاشرے میں دیا جاتا ہے کہ جس کا باپ معلوم نہ ہو ان سب کو ہم خدا کا بیٹا جان لیں، اگر یہی جواب دیتے یقیناً عیسائی منہ جھکا کے چلا جاتا، لاجواب ہو جاتا۔ لیکن چونکہ نبی پہ طنز آ رہا تھا تو اس لیے پیغمبر چپ رہے، پیغمبر کچھ نہیں بولے، قرآن بولا اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، جیسے اللہ نے آدم کو خلق کیا پھر اللہ نے حکم دیا ہو جا تو وہ آدم ہو گئے۔ تو عیسیٰ کی مثال بھی اسی طرح ہے، جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے خلق کیا، اسی طرح عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے خلق کیا۔ اور ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ سب صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن پورے کا پورا علم ہے، قرآن کی ایک ایک آیت علم ہے، قرآن کا ایک ایک حرف علم ہے۔ جیسے سمندر ہو اسے بھی پانی کہتے ہیں، دریا ہو اسے بھی پانی کہتے ہیں، گلاس میں بھر کے لائیں اسے بھی پانی کہیں گے، ایک قطرہ ہو اسے بھی پانی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پورا علم ہے، قرآن کی ایک ایک آیت علم ہے، قرآن کا ایک ایک حرف علم ہے۔ اب علم آ گیا لیکن عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا تو قرآن کا کام کیا ہے؟ پہچان کرا دینا، قرآن کا کام ہے پہچوا دینا، پہچان کرا دینا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ میرا حبیب اب علم تو آ گیا لیکن نہیں مان رہے، اب کیا ہوگا؟ نہیں مانتے تو نہ مانے، یعنی قرآن آ گیا ہے، علم آ گیا ہے لیکن عیسائی نہیں مان رہے۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں مان رہے، نہ مانے، ہم قرآن سے منوائیں گے بھی نہیں، اب ہم انہیں کسی اور طریقے سے منوائیں گے۔ قرآن اگر کافی ہوتا تو ہمیں دوسرے طریقے سے منوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک قرآن کافی نہیں ہے، رسول کے نزدیک اگر قرآن کافی ہوتا کبھی مخدومہ کو موبائلہ میں لے کے نہ جاتے، تو پتہ چلا محمد کے نزدیک بھی قرآن کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب ہم انہیں کسی اور ذریعے سے منوائیں گے۔ کیسے؟ کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہیں کہو اب علم نہیں ہوگا، اب تم بھی میدان میں بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، میں بھی لے کے آ جاتا ہوں، تم بھی عورتوں کو لاؤ میں بھی لاتا ہوں، تم بھی نفسوں کو لاؤ میں بھی لاتا ہوں۔ اب اس کے بعد کرتے ہیں مباہلہ، اور اس میں کیا ہوگا؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہوگی۔ نعرہ حیدری، بلند سے بلند تر سلوات۔ تو اب اللہ نے فرمایا یاد رکھو ہم ٹھیک ہے نہیں مان رہے، قرآن سے نہیں منوائیں گے۔ اگر قرآن کافی ہوتا اللہ کبھی اپنے حبیب کو زحمت نہ دیتا، اگر قرآن کافی ہوتا عیسائیوں کے لیے رسول کبھی اپنی اولاد کو مباہلہ میں لے کے نہ جاتے۔ تو پتہ چلا قرآن کا کام ہے پہچان کرانا، آل محمد کا کام ہے منوانا، اور یہ دونوں تمہید اور یہ دونوں پیغمبر کے سامنے تمہید بن کر آئے، یعنی پیغمبر کے سامنے قرآن پہنچوائے گا، پیغمبر منوائیں گے۔ اب پیغمبر کے بعد
قرآن موجود ہے، اصول دے دیا اللہ نے، نہیں بھولیں گے کہا، ہم منواتے رہیں گے، قرآن پہنچوائے گا علی منوائیں گے، قرآن پہنچوائے گا حسن منوائیں گے، قرآن پہنچوائے گا حسین منوائیں گے۔ اب آج بھی اللہ نے قرآن کو باقی رکھا ہوا ہے، قرآن پہنچوا رہا ہے اور منوانے والا آنے والا ہے۔ امام زمانہ بلند سے بلند تر سلوات۔ یہی وجہ ہے پیغمبر اکرم نے کیا کیا، بس پوری تاریخ میں نے ایک طرف رکھ دی۔ پیغمبر نے آل محمد کو بٹھایا، سامنے بٹھا کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری اہل بیت ہیں، وہ خاصتی میرے خاص ہیں، خاص بھی کتنے ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، نہ یہ مجھ سے جدا ہیں نہ میں ان سے جدا ہوں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور آج انہیں رجس سے دور رکھ اور ان کی پاکیزگی کا ایسے اعلان کر قیامت تک دنیا حیران ہو جائے۔ پیغمبر کا یہ کہنا تھا، جبرائیل یہ قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو صداقت کا اعلان تو گھر میں ہو گیا تھا، اللہ نے ان کی صداقت کا اعلان گھر میں کر دیا تھا، کہا جھوٹ رجس ہے اور یہ وہ ہیں جو رجس سے پاک ہے۔ اب پیغمبر لے کے چلے، جیسے گئے بس وقت ختم ہوا جاتا ہے، 1-2 منٹ کے اندر میں بیان ختم کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر پہنچے، ادھر سے عیسائی آئے ہوئے تھے، عیسائیوں کے جوان آئے، دیکھا واپس پلٹے، اپنے علماء سے جا کے کہا کہ مسلمانوں کا رسول آ گیا ہے۔ کہا آ گیا ہے؟ کہاں آ گیا ہے؟ کہا ایک رحمت کرو۔ کہا کیا؟ کہا جاؤ دیکھ کے آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے یا اہل بیت کے ساتھ آیا ہے۔ جوان گئے، دیکھا، واپس پلٹے، آ کے کہنے لگے آج وہ اپنی اہل بیت کے ساتھ آیا ہے۔ عیسائی علماء کہنے لگے آج ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آج ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ جوان تھے بپھر گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، آپ شروع سے کہہ رہے ہیں ان سے مباہلہ کرنا ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ علماء کہنے لگے اگر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوتا ہم مباہلہ کرتے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہوتے، ہم مباہلہ کر لیتے، پھر جھوٹوں پہ لعنت ہو جاتی، لیکن یہ وہ آئے ہیں ان میں ایک بھی جھوٹا نہیں آئے۔ اب علماء کہنے لگے انی لا اری فی وجوہہم، کہنے لگے جوانوں تم اپنی جوانی کی بات کرتے ہو، بات یہ ہے ان میں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ایسے چہرے نظر ہے، چہرہ ہے خاموش، زبان ہے ناطق، ابھی کچھ بولے نہیں ہے، یعنی ابھی پہاڑ کو ہٹنے کا نہیں کہا، لیکن چہرے نے اس زبان کی پہچان کرا دی۔ تو کمال یہی ہے کہ عیسائی پہچان گئے، کلمہ پڑھنے والے آج تک نہ پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔